اب میں کیا کرتا ہوں، میں آتا ہوں یہاں پہ کنورٹ پی ڈی ایف، اور یا میں پہلے آتا ہوں اسپلٹ پی ڈی ایف، ٹھیک ہے، اسپلٹ پی ڈی ایف پہ آتا ہوں. تو دیکھیں اسپلٹ پی ڈی ایف کیا ہے، آپ کے پاس ایک فائل ہے، ٹھیک ہے، میں یہاں پہ آتا ہوں، ایک فائل لے لیتا ہوں. اچھا یہاں پہ میرے پاس یہ جو ہے نا 40 کے نام سے بہت اچھی کتابیں ہیں، ان کا بھی میں آپ کو چھوٹا سا تعارف کراتا چلوں. یہ 40 کے نام سے میرے ان کو میں دیکھیں رائٹ کلک کر کے اوپن کرتا ہوں، تو یہ دیکھیں 40 ارکان ایمان. تو یہ ایک عالم ہیں، لاہور کے ہیں شاید، کہاں کے، تو انہوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں 40 کے نام سے. تو بلا کسی مسلک کے، بلا کسی اس میں سیدھی سادھی جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، ٹھیک ہے. مطلب آپ اس میں آئیں تو 40 احادیث، یعنی ہر جو ہے موضوع کے حوالے سے 40 احادیث انہوں نے کتاب میں جمع کی ہیں. مطلب یہ ارکان ایمان ہے، تو اس میں انہوں نے ارکان ایمان کی کتابیں جمع کی ہیں. میں اوپن کرتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ میں ادھر آتا ہوں ڈاؤن لوڈ میں، میرے پاس جو ادھر پڑی ہوئی ہیں کتابیں. اچھا دیکھیں یہ ارکان ایمان ہے، یہ محاسن اسلام ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ دیکھیں اب انہوں نے اس کتاب میں یہ 40 حقوق والدین و اولاد، اب یہ حقوق والدین اور اولاد کے حوالے سے انہوں نے 40 احادیث جمع کی ہیں. تو مطلب صرف میرا یہ ہے کہ ایک اچھی کتاب ہے، آپ اس کو جو ہے کہاں سے لے سکتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کو یہاں سے کاٹتا ہوں، آپ ادھر آئیں kitabussunnat.com، kitabussunnat.com لکھ کے یہاں پہ آئیں. یہ ایک بہت اچھی ویب سائٹ ہے، اس میں آپ کو یہ پی ڈی ایف کتابیں جو ہے یہ مل جائیں گی، ٹھیک ہے. اس میں آ کے آپ ادھر سرچ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ کون سی کتاب آپ کو چاہیے. آپ ادھر لکھیں کتاب، سرچ کریں، تلاش کریں، اس میں آپ لکھیں 40، ٹھیک ہے، 40 لکھیں تو اس میں جو ہے آپ کو وہ کتابیں دیکھیں. 40 خواتین کے حوالے سے 40 احادیث، قبر کے حوالے سے 40 احادیث، ٹھیک ہے. تو اس طرح بہت اچھی کتابیں آپ پڑھ بھی سکتے ہیں. بہرحال یہ میں نے ڈاؤن لوڈ کی تھی، میں نے کہا ثواب کی نیت سے آپ کو یہ بات بھی بتاتا چلوں. اچھا سلیکٹ کریں فائل کو، ادھر میں آیا ارکان ایمان، ٹھیک ہے. اب اس کو اسپلٹ کرتے ہیں. اسپلٹ کا مطلب کہ مجھے اب کسی نے کہا کہ بھائی یہ کتاب ہے، اس طرح کرو، اس کے صفحہ 21 سے لے کے، ٹھیک ہے، صفحہ 21 سے لے کے صفحہ 40 تک مجھے اس کے صفحات چاہیے، ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے بس یہ چاہیے مجھے. تو میں ان کو اسپلٹ پی ڈی ایف کروں گا تو یہ مجھے صفحہ 21 سے صفحہ 40 تک جو ہے یہ پی ڈی ایف فائل جو ہے وہ بنا کے دے دے گا، ٹھیک ہے. اب میں اس کو دیکھتا ہوں اسپلٹ پی ڈی ایف، یہ دیکھیں اب مجھے پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کر کے دے گا خود ہی. یہاں کونے میں اگر آپ اس کو دیکھیں، یہ دیکھیں ڈاؤن لوڈ کر لی اس نے. اب میں ادھر دیکھتا ہوں، یہ دیکھیں اس نے صفحہ 21، یہ صفحہ 21 یہاں سے 19 سے اس لیے شروع ہو رہا ہے کیونکہ یہ پی ڈی ایف کے لحاظ سے صفحہ 21 بن رہا تھا، ٹھیک ہے. اس لیے وہ آپ پہلے پی ڈی ایف میں ادھر کتاب جو ہے اپنے پاس ایکروبیٹ میں یا کمپیوٹر میں کھول کے دیکھ لیں. مطلب اوپر اس میں کور پیج وغیرہ آ گیا ہے، اس وجہ سے وہ اس کو 21 بتا رہا ہے. بہرحال یہ جو ہے اس طرح آپ جو ہے صفحات کو کاٹ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہ میں نے اب اس جس کو بھیجنی ہو اس کو میں صفحہ 21 سے 40 تک میں نے بھیج دوں گا، کیونکہ مجھے یہ فائل مل گئی ہے، میں نے یہ ڈاؤن لوڈ کر لی، یہ خود ہی ڈاؤن لوڈ بتا دیتا ہے. تو اس طرح آپ اس کو اسپلٹ پی ڈی ایف کر سکتے ہیں. اس میں کافی آپشن ہے. اب میں دوبارہ اس کو سلیکٹ کرتا ہوں. اصل میں اس میں کافی چیزیں میں چاہتا ہوں کہ وہ ساتھ ساتھ آپ کو. اچھا اسپلٹ پی ڈی ایف میں نے کہا تھا کہ صفحہ 21 سے 40 تک بتاؤ. پھر مجھے کہا جاتا ہے کہ ایک صفحہ 60 سے لے کے 70 تک. تو میں ایڈ رینج پہ کلک کیا. اب میں کہتا ہوں مجھے 60 سے لے کے 70 تک بھی پیج چاہیے اس کتاب میں. مطلب ایک رینج یہ چاہیے، ایک رینج یہ چاہیے. مطلب مجھے 2 فائلیں چاہیے، ایک رینج یہ کہ اگر آپ کہتے ہیں نہیں یہ رینج بھی چاہیے، یہ والی 21 سے 40 تک اور 60 سے 70 تک، لیکن یہ اس کی ایک ہی پی ڈی ایف فائل بنا دیں، تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ مرجال رینج ان 1 پی ڈی ایف فائل، ٹھیک ہے. اس پہ کلک کر دیں، اسپلٹ کر دیں، تو یہ آپ کو یہ دونوں رینجیں، دونوں یعنی جو آپ نے صفحات دیے ہیں اتنے سے اتنے صفحے تک اور اتنے سے اتنے تک، یہ آپ کو ایک فائل میں بنا کے دے دے گئے. دیکھیں ادھر اس نے بتایا بھی ہے رینج 1 21 سے 40 تک اور رینج 2 60 سے 70 تک، ٹھیک ہے. تو اس طرح آپ کر سکتے ہیں. اور فکس رینج بھی جو ہے آپ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کے پاس پی ڈی ایف کے دیکھیں اس میں کتنے صفحے ہیں، 74 صفحے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب میں کہتا ہوں کہ مجھے پی ڈی ایف بنا کے دو ہر 10 صفحے کی، یعنی 10 صفحے کی پی ڈی ایف بنا کے دو. تو یہ کہہ رہا ہے آپ کو آپ کی تقریباً 10 صفحے کی
8 PDF بنیں گی، کیونکہ اس میں 74 صفحے نا، تو تقریباً یہ اس کو 8 PDF بنا رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ 8 PDF پہ جو ہے یہ بات جو ہے ختم ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی 1 سے 10 تک یہ ایک فائل بنے گی، اور 11 سے 20 تک دوسری فائل، اس طرح یہ رینج 3 جو ہے 21 سے 30 تک۔ تو بہت زبردست ٹول ہے آن لائن، آپ اس طرح اس کو استعمال کر کے PDF کو اسپلٹ کر سکتے ہیں، یعنی اس کو کاٹ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ یہ اس وقت بھی بہت ضروری ہوتا ہے اس طرح کرنا، مثال کے طور پہ جب آپ کے پاس PDF بڑی ہو، کہیں اپلوڈ نہ ہو رہی ہو، اسائنمنٹ وغیرہ، ٹھیک ہے، تو آپ کے پاس وہ PDF بڑی، آپ چاہتے ہیں اس کو 3 حصوں میں تقسیم کروں۔ اب یہ دیکھیں یہ 74 صفحوں کی تھی، تو میں کہتا ہوں چلو 35 صفحوں کی فائلیں بنا دو، تو 3 فائلیں بن جائیں گی، ایک سے 35 تک، دوسری 36 سے 70 تک، اور تیسری 71 سے 74 تک، ٹھیک ہے، یا میں کہتا ہوں درمیانہ تقریباً 25 سے کر دو، 25 سے کر دو، تو وہی 25 کے 3 صفحے بن جائیں گے، ٹھیک ہے، تو 3 فائلیں بن جائیں گی۔ ان کو اسپلٹ کر دیں تو آپ کو 3 فائلیں ڈاؤن لوڈ کر کے مل جائیں گی، ٹھیک ہے، تو بہت ہی زبردست ہے۔ اچھا، اس کو جب اسپلٹ کروں گا تو یہ آپ کو PDF نہیں دے گا، آپ کو زپ دے گا۔ زپ کیوں دے گا؟ کیونکہ یہ فائلیں 3 ہیں، تو آپ کو یہ اکٹھی کر کے ایک ہی زپ فائل میں دے رہا ہے، ٹھیک ہے، زپ۔ یہ زپ جو ہے یہ آپ کے پاس انسٹال ہونا چاہیے WinRAR سافٹ ویئر، تو اس سے یہ زپ کھل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو زپ کا آپ وہ میرے ونڈوز والے جو وہ ہے سیکشن، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس فولڈر میں کہ زپ کو کیسے انسٹال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں 3 فائلیں اس نے مجھے بنا کے دے دیں۔ تو یہ تھا اسپلٹ کے حوالے سے ہمارا ٹیوٹوریل، ٹھیک ہے۔